کھا کر اسے ہم سحری کے عمل کو مکمل کریں۔ اسی طرح افطاری کے وقت بھی ہم افطاری ضرور کریں، چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ میں افطاری کا وقت ہو گیا ہے اور میں افطاری نہ کروں گا، وہ میرا روزہ اسی طرح چلتا رہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ افطاری کے وقت میں کوئی نہ کوئی چیز تھوڑی سی کھا کر ہم افطاری کے وقت کو مکمل کریں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ سحری کے وقت میں بھی، اور جو کہ سحری کا وقت وہ دراصل تہجد کا وقت بھی ہے، سحری کا وقت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا وقت بھی ہے۔ تو تہجد کا اور سحری کا وقت اکٹھے ہو گئے ایک ہی جگہ پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت پہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو کہیں تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ آپ کی ذات موجود ہے۔ یہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بہت زیادہ توجہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ آسمان دنیا پر تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی مانگے اور اللہ تعالیٰ فوری دینے کے لیے تیار ہے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جہاں ہم نے اس وقت سحری کھانی ہے، وہاں ہم نے اپنے نوافل پڑھنے ہیں، وہاں ہم نے اپنی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، وہاں ہم نے اپنی دعاؤں کو کرنا ہے، خوب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنا ہے۔ ہم ویسے بھی وہ وقت عام طور پر ہر آدمی کا اپنے گھر میں ہوتا ہے، سحری کے وقت ہر آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے، کوئی آدمی نہیں آگے پیچھے بہت کم ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے گھر کے اندر ہیں تو آپ بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس میں خوب روئیں، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر دیکھیں، آپ کو رونے کا مزہ نہیں تو رونے کا مزہ آتا ہے اور کہیں بھی رونے کا مزہ نہیں۔ آپ بھی کہیں اور رونے بیٹھتے ہیں، کسی دنیا کے کام کے اندر رونے بیٹھتے ہیں تو آدمی کی فکر میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہم کسی دنیا کے معاملے میں رونے بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے بیٹھتے ہیں دعا کے اندر تو اس وقت ہماری مزے میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہی تو مزہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا۔ اور اسی طرح افطاری کا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ روزے داروں کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ افطاری سے جو چند دن پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ انتہائی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، جس میں آپس میں بات چیت کرنے کی بجائے اور کھانے کی ترتیب بنانے کی بجائے کھانے کی ترتیب خود بخود بن جائے گی، ہمارا جو ذہن ہو وہ 100% اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اور اس وقت ہم دعا میں مشغول ہوں، تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوں، کسی بھی نیک عمل کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، ذکر کے اندر مشغول ہو جائیں۔